مرنے کے بعد اگر پتہ چلے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہریش کمار فزکس میں پی ایچ ڈی کے بعد بھارت میں ایک اہم یونیورسٹی میں لیکچرر پوسٹ ہوا۔ ہندو مذہب سے پہلے ہی متفر تھا۔ 1986 میں لندن میں دوران تعلیم اسٹیفن ہاکنگ کے لیکچر سے اتنا متاثر ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا، اور بڑے بڑے مسلم، عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اسے قائل نہ کر سکے تھے۔ ڈاکٹر ہریش نے بتایا کہ 2005 کی چھٹی کے دن تھے۔ ایک صبح مسلم سبزی فروش نے گھر کی بیل دی۔ ہم گزشتہ 20 سال سے اسی سے سبزی خرید رہے تھے۔ اس دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت ہی صاف گو اور ایماندار تھا، مال نہایت مناسب دام میں بیچتا تھا۔ آخر چلتے ہوئے اس نے ایسی بات کی کہ جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ کہنے لگا، ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ 6 سے 10 ہزار سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چلی آ رہی ہیں۔ اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی باتیں کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ اور اب 2 ہی امکانات ہیں، اللہ کا وجود نہیں ہے یا تو پھر اللہ کا وجود ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن اگر آگے جا کر اللہ موجود ہوا تو آپ پھر پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتحال میں فائدہ میں کون ہوا، آپ خود ہی فیصلہ کر لینا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کا قرآن تو انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ ڈاکٹر ہریش نے بتایا کہ میں نے ساری زندگی پروبیبلٹی کے لیکچرز دیے تھے، لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس پروبیبلٹی کی طرف تو میرا دھیان گیا ہی نہیں کہ دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا ہی فائدے میں رہے گا۔ قصہ مختصر، اس سوچ کے بعد خیال آیا کہ کون سا آسمانی کتاب یا آسمانی مذہب بہتر ہے۔ مذہب کا علم تو مجھے پہلے سے ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورا قرآن مجید کا حرف بہ حرف ہونے کا سن چکا تھا، تو انگلینڈ میں کرسچن منشری ادارے سے اس کی تحقیق دریافت کی تو سب نے اس کی تصدیق۔ ڈاکٹر ہریش کا کہنا تھا کہ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، اور اب اسلامی تعلیمات کے لیے کیرلا شفٹ ہو گیا ہوں۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی۔ اس سبزی والے عبدالاحد سے میری ملاقات دوبارہ کبھی نہ ہو سکی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنا نام عبدالاحد رکھ لیا، کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ اور سچے مسلمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسی بات ضرور کرے گا جس میں اس کا اللہ پر توکل اتنا واضح ہوگا کہ آپ سچے مسلمان کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیں گے کہ اس کے پیچھے ضرور کسی غیبی شخصیت کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس نے اپنا مان لیا یا اللہ کی جس نے مان لی، اس کے دونوں جہاں کا بیڑا پار ہو گیا۔ جیسے اس غریب عبدالاحد سبزی والے نے اپنی ایک ہی بات سے بہت بڑے پروفیسر کو اس کی زندگی کی حقیقت بتا دی۔ یہی اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ایمان عطا کرتا ہے، اور جب جس کو چاہتا ہے جو اگر اللہ کی راہ کے اوپر نہیں آ رہا تو اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ اے میرے اللہ، ہم سب کو ایمان کی حالت میں رکھنا، اور ہمارے دلوں میں اگر مہر بھی لگی ہو تو ہمیں معاف فرما دینا، اور ہمیں اپنی بزرگ کو برتری کی طرف موڑ دے۔ آمین ثم آمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک نالج کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔